اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ قالوا وہ کہنے لگے فرشتے، یا لوط اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک بے شک ہم قاصد ہیں، فرستادہ ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ کی طرف، فاسر باہلک پس لے چلیں آپ اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت منکم احد اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، الا امرأتک مگر آپ کی بیوی، انہ مصیبہا بے شک شان یہ ہے کہ پہنچ کر رہے گا اس کو، ما اصابہم وہ عذاب جو ان کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب کیا نہیں ہے صبح قریب، فلما جاء امرنا پھر جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا تو ہم نے کر دیا ان کے اوپر کے حصے کو نیچے، وامطرنا علیہا اور ہم نے بارش برسائی ان پر، حجارتن من سجیل نوکدار پتھروں کی، منضود جو لگاتار تہ بتہ آ رہے تھے، مسومتن عند ربک نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے، وما ہی اور نہیں ہیں وہ بستیاں، من الظالمین ببعید ان ظالموں سے کوئی دور۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس دنیا میں ہم جنس پرستی کا جرم سب سے پہلے اس قوم کے سر ہے، اور یہ قبیح قسم کا فعل اور یہ بدفعلی کی حرکت اس قوم سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز بھی شیطان نے کروایا تھا۔ شیطان نے آ کر ان لوگوں کو یہ فعل بد سکھایا اور اس سے یہ معاشروں میں گند پھیلا، اور اس کی سزا بھی اللہ نے شدید ترین دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور وہ لڑکوں کی شکل میں خوبصورت چہروں سے، قوم نے ان کو گھیر لیا اپنی جو بد اخلاقیوں میں رائج تھی اس کے لحاظ سے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ رہے تھے یہ ہمارے حوالے کرو۔ آپ بہت پریشان ہو گئے تھے، بڑے گھبرا گئے تھے کہ یہ کیسے کمینے لوگ ہیں جو مہمانوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں۔ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں۔
اور یہ وقت بعض تفسیروں میں ظہر کے بعد کا لکھا ہے، بعض میں عصر کے بعد کا، کہ جب یہ فرشتے یہاں آئے تھے ظہر کا ٹائم تھا یا عصر کا ٹائم تھا، اور مکان کو انہوں نے گھیر لیا۔ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی تو فرشتوں نے کہا، قالوا یا لوط، فرشتے کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربک، ہم لڑکے نہیں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، بے شک ہم تو رسول ربک، تیرے رب کے قاصد ہیں، یعنی تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، اور ہم انہیں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ گھر کا دروازہ کھول دیں، ان کو اندر آنے دیں، اور آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو کہ یہ ہمیں پکڑ سکے یا ہم تک ان کے ہاتھ بھی پہنچ سکیں، آپ پریشان نہ ہو۔ لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ کی طرف نہیں آ سکتے، دروازہ کھول دیں۔ دروازہ کھولا حضرت لوط علیہ السلام نے، اور یہ بدبخت بڑھے ان کی طرف، تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے پہلے بتایا تھا وہ بھی موجود تھے، میکائیل بھی موجود تھے، اسرافیل بھی موجود تھے، یہ بڑے 3 مقرب فرشتے، اور ان کے علاوہ اور بھی فرشتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل اختیار کی۔ ابھی تک تو وہ ایک لڑکے کی شکل میں تھے، اب جیسے وہ بدبخت اندر داخل ہوئے تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئے، اور انہوں نے اپنا ایک پر ان کی طرف ایسے پھیرا جس سے فطمسنا اعینہم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ساری قوم کے لوگ اندھے ہو گئے، جتنے بھی بدبخت تھے سب اندھے ہو گئے، اور جب اندھے ہوئے تو اب گھبرا گئے، ڈرے اور بھاگے آپ کے مکان کے، لیکن بھاگتے کدھر، ان کو راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اچانک جس آدمی کی آنکھوں کی نظر ختم ہو جائے وہ تو ایک قدم ہی آگے بڑھ سکتا، تو اب بھی ہوش نہیں آئی۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو بہت سے سبق واقعات اس کو کوئی راستہ نہیں دیتے، کہنے لگے بھاگو بھاگو لوط کے پاس، تو اس سے بھی بڑا جادوگر آ گیا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھ کے کہنے لگے کہ لوط کے پاس تو اس سے بھی بڑا جادوگر آ گیا، بھاگو یہاں سے۔ یہ عذاب کا پہلا حصہ تھا، فطمسنا اعینہم، کہ اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، آنکھوں کی بینائی اللہ نے ختم کر دی۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے فرمایا کہ اب ان کا عذاب شروع ہو چکا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اس لیے آپ لے چلو اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آج کی رات کے کسی بھی حصے میں۔ قطع من اللیل سے کیا مراد ہے؟ بعض نے شروع مراد لیا، بعض نے رات کا آدھا حصہ مراد لیا، بعض نے رات کا پچھلا پہر مراد لیا، کہ آپ نے اسی رات اس قوم سے الگ ہو جانا ہے، یہاں سے نکل جانا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جب تم یہاں سے نکلو تو پھر نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، واپس مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، اس قوم کا کیا حال ہم کرتے ہیں یہ تم نے نہیں دیکھنا، نکلنا اور بس سیدھے چلتے جانا ہے۔ الا امراتک، ہاں مگر آپ کی بیوی وہ مڑ مڑ کر دیکھے گی، چونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ ایمان والی تھیں،
گھر میں آپ کی بیٹیاں آپ پہ ایمان لائی تھیں، لیکن آپ کی بیوی آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، اس لیے اس کو ان کافروں سے ہمدردی تھی۔ فرمایا یہ واپس مڑ مڑ کر دیکھے گی۔ انہو مصیبہا، بے شک شان یہ ہے، مصیبہا اس آپ کی بیوی کو پہنچے گا، ما اصابہم وہی عذاب جو اس قوم کو پہنچے گا، یہ انہی کے ساتھ عذاب میں پکڑی جائے گی۔ ان موعدہم الصبح، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت وہ صبح ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو، یہ لوگ جلدی ختم کر دینے چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح کوئی لمبا زمانہ تو نہیں ہے، بس جو اللہ کا ہمیں حکم ہے ہم تو ویسے کر رہے ہیں، تو بس صبح بھی آئی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، تو 4 قسم کے عذاب اس قوم پہ آئے تھے۔ پہلا عذاب تو یہ فطمسنا اعینا، اللہ نے ان کے نظروں کو ختم کر دیا، ان کو اندھا کر دیا۔ دوسرا عذاب جب رات کا وقت ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، فأخذتهم الصیحة مشرقین، صبح کا وقت جب ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نے، جیسے یہ سورج نکلتا ہے بالکل ہلکی سی اس کی روشنی بنتی ہے، یہ چاشت کا وقت ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے، مشرقین۔ اشراق کے وقت جب سورج کی روشنی نکلی تو جبریل امین علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، جس چیخ سے ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے۔ اور اس کے بعد فلما جاء امرنا، تیسرے عذاب کی شکل کہ پھر جب آ گیا ہمارا امر عذاب کا، تو جعلنا عالیہا سافلہا، تو جبریل امین علیہ السلام نے ان کی بستیوں کے نیچے زمین پہ ایک اپنا پر کا کنارہ اس کو زمین کے نیچے دیا اور ان کی ساری بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھا لیا۔ اور یہ بستیاں کم و بیش 5 ان کے علاقے تھے، 5 بڑی بڑی ان کی آبادیاں تھیں، جیسے ہمارے یہ ضلع گجرات ایک آبادی ہے، پھر دوسرا ضلع، اس طرح بڑے خطے تھے، 5 جگہ تھیں ان کی آبادیوں کی۔ اور کل آبادی اس کی کتنی ہے یہ کوئی تاریخ میں کوئی صحیح فگر 4 کے ملتے ہیں، بعض نے 4 لاکھ لکھا اور بعض نے 4 کروڑ لکھا کہ اتنی ان کی آبادی تھی اس قوم کی۔ وہ ساری آبادی جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر پہ اٹھائی، اور اللہ کی شان اس کو ایسے زمین پہ اٹھایا تو لکھا ہے امام راضی رحم اللہ نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، گدوں کی آوازیں اور مرغ کی آوازیں یہ آسمان کے فرشتوں نے سنی، یعنی اتنی بلندی تک جبریل امین علیہ السلام ان کو اٹھا کے لے کے گئے۔ اور اگر گلاس میں آب خورے میں پانی پڑا ہوا تھا وہ پانی بھی نیچے نہیں گرا، یعنی جو برتن سیدھا پڑا ہے وہ الٹا نہیں ہوا، اور جو آدمی سویا ہوا تھا اس کو بھی احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی ہماری بستیوں کو اٹھا رہا ہے، وہ اپنی نیند میں ہی رہا۔ اور بلندی پہ لے جا کر جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا، اوپر والے حصے کو سافلہا نیچے کی طرف کر کے زمین پہ ان کو پھینکا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، یہ تیسرا عذاب۔ اور چوتھا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اس کے بعد ہم نے ان پہ بارش برسائی، حجارتاً پتھروں کی۔ جب یہ تیسرا عذاب آ گیا، بستیاں الٹا کے نیچے زمین کو پھینک دیں، تو اس کے بعد اللہ نے بطور ذلت کے، مر تو چکے تھے
ہلاک ہو چکے تھے، لیکن ذلت کے طور پر ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور دنیا میں عبرت کا سامان بنانے کے لیے کہ جو معاشرہ، جو طبقہ اس قدر ایسی غلیظ حرکات کا ارتکاب کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس زمین پہ برداشت ہی نہیں کرتے، اور ان کو اللہ نے اتنا عبرتناک عذاب دیا۔ حجارتن، پتھر برسائے، من سجیل، سجیل کے کئی معنی اہل لغت نے لکھے ہیں۔ ایک معنی ہوتے ہیں نوکدار، وہ پتھر تھے، جیسے یہ کنکریں ہوتی ہیں تو ان کے کنارے ہوتے، گول پتھر نہیں تھے بلکہ نوکدار وہ پتھر تھے، ایک معنی اس کا۔ اور دوسرے معنی سجیل، سجل سے ہے، اور سجل عربی میں ڈول کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے وہ پتھر تھے، اور وہ پتھر اللہ نے ان کے اوپر برسائے۔ منضود، یہ تہبت لگاتار جیسے بارش برستی ہے قطرے پہ قطرہ، جو پتھر پہ پتھر ان پہ گرائے جا رہے تھے۔ مسومتن عند ربک، مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ کو، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم نشان زدہ کا یہ کہ ان پتھروں پہ کوئی خاص نشان تھے، بعض نے کہا دھاریاں تھی، دھاری دار وہ پتھر تھے، خاص قسم کے پتھر اللہ نے ان کے اوپر برسائے۔ اور ایک معنی مسومہ کا نشان زدہ تھے، یعنی ہر مجرم اور پلید آدمی کا اس پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پتھر اسی پہ پڑ رہا تھا۔ مسومتن عند ربک، نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے وہ پتھر۔ وما ہیا، یہ ہیا ضمیر ایک تو وہی ہے جو معنی کیا کہ وہ بستیاں، وہ آبادیاں۔ وما ہیا، نہیں ہے یہ آبادیاں، من الظالمین، ان وقت کے ظالموں سے، بے بعید، کوئی دور نہیں ہے۔ یہ اہل مکہ کو قرآن نے کہا۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے وما ہیا، اور یہ پتھروں کی بارش، یہ پتھر من الظالمین بے بعید، تو ظالم سے مراد ہر زمانے کا ظالم ہے، ہر دور کا ظالم، اللہ کے حکموں کا سرکش اور باغی، اور ایسی بری حرکات کا مرتکب۔ یہ من الظالمین، ظالم سے مراد، کیونکہ ایک اس کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھا ہے کہ آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ ظالم سے مراد کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ظالم سے مراد آپ کی امت کے ظالم ہیں، یعنی یہ صرف اہل مکہ کافر اور مشرک نہیں ہیں، یہ ہر زمانے کے ظالم لوگ ہیں۔ وما ہی من الظالمین، اور نہیں ہے یہ پتھر وقت کے ظالموں سے بے بعید، کوئی دور۔ یہ پتھر ایک روایت میں تفسیر میں آتا ہے کہ ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پتھر اب بھی اس کے سر پہ لٹک رہے ہیں، کہ کسی وقت بھی اللہ اس کے سر پہ یہ گرا سکتے ہیں اگر وہ شخص اپنے ظلم اور ان گندی حرکات سے باز نہیں آتا۔ وما ہی من الظالمین بے بعید، اور نہیں ہے یہ پتھر ظالموں سے کوئی دور۔